سورہ بقرہ آیت نمبر 209-10 اس کی تفسیر ہو گئی تھی، اس سے آگے فائدہ ہے نئی ایڈیشن کی، صفحہ نمبر 145 ہے۔ کل تھوڑا سا صفات کا ذکر آیا تھا۔ قرآن میں کئی جگہ پہ ایسا آتا ہے کہ تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتا، تو ایسی نصوص کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے؟ اب وہ آیت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی کہ نسیہ، اللہ تعالیٰ نے خود وہ لفظ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کہ اللہ بھول گیا۔ اللہ بھولتا کوئی چیز نہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ بعض تعبیرات ایسی ہوتی ہیں جن کا ظاہری معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ اچھا اب ایک بات ہے تو ذرا پیچیدہ علم کلام کی بحث ہے، لیکن اس میں چلو تھوڑا سا ٹچ آ جائے گا، کبھی ذہن میں آئے تو پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ ایک طرف نقل ہے، ایک طرف عقل ہے، ایک طرف نقل ہے، ایک طرف عقل ہے، تو دونوں میں سے راجح کس کو قرار دیں گے؟ عقل ایک فیصلہ کرتی ہے اور نقل دوسرا فیصلہ کرتی ہے، تو اس میں تفصیلی بحثیں تو ہیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کئی تعبیرات ایسی استعمال ہوئی ہیں، جیسے کہ ید ہے ہاتھ، وجہ ہے چہرہ، اور بھی اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں، تعبیرات ہیں کہ وہ تعبیرات اپنے جی کوئی کچھ کہہ رہے؟ ہاں ساق کا تو خیر بعضوں نے کہا ہے، لیکن ساق جو ہے پنڈلی کو ویسے کہتے ہیں، تو اس کی تو ایک بڑی واضح تعبیر اور بھی ہے، اس کا مطلب اور بھی ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی کئی ساری چیزیں جو صفات کی بحث سے متعلقہ ہیں، اب ان کا ظاہری معنی لیا جائے تو اس سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، حالانکہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اے نبی جی نور علیہ السلام، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ کے لیے کیا آنکھ ہے؟ آنکھ تو ایک عضو ہے، جسم ہے، اور جس کے اوپر اندر جا کے پورا ایک نظام ہے، عکس چھپتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پلٹ کے جب آتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہو، اللہ جسمیت سے پاک ہے، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھ رکھا اللہ جسم ہونے سے پاک ہے۔ تو اس آیت کا ظاہر کیا بتاتا ہے کہ اللہ جسم ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کس نے کیا کہ یہ معنی جو ہے یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے، نفس نے تو لفظ بول دیا ہے، قرآن حدیث میں تو وہ لفظ بول دیا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ یہ معنی کرنا اللہ کی شان کے لائق نہیں، یہ عقل صحیح نے کیا ہے، جو صرف عقل نہیں، اس کو قرآن کی تعبیر میں عقل سلیم کہتے ہیں، کہ اگر عقل سلیم ہو ہی نہ، عقل بنیاد عقل ہونا تو آدمی مخاطب ہی نہیں رہتا، جیسے مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ تو مخاطب ہی نہیں ہے۔ بالکل چھوٹا بچہ وہ حکمن چونکہ ابھی بالغ نہیں ہے، اور حقیقتاً تو بالغ نہیں ہے، حکمن مخاطب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا، وہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، جو اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح کوئی مجنون ہو گیا یا کوما میں چلا گیا، یہ سارے ان کی عقل ہی باقی نہیں رہی۔ پھر جو عقل مخاطب ہے اس میں بھی فیصلہ کس کا معتبر ہوگا؟ جو عقل سلیم ہے، ورنہ ایک آدمی آ کے کہے نہیں بس اللہ کے لیے مانو، اللہ کے لیے مانو جسم، جیسے کہ بعض سلفی حضرات اس طرف کو چلے جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے ید ہے، بس ید اپنی حقیقت پہ ہے، ید کی حقیقت ہاتھ ہے، ہاتھ جسم ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ بس یوں کہہ لیں کہ غیر مقلد ہندوستانی ورژن ہے اور سلفی جو ہیں وہ عرب ورژن ہے، تو ہیں مطلب نہج دونوں کی ایک ہی ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی نہیں ماننی، ان کے اجتہادات پہ نہیں چلنا، جو اپنے ذہن میں آئے گا کتاب و سنت کا مفہوم اس پہ عمل کرنا ہے، یہ بنیادی ان کا خاکہ ہے۔ تو
اب سلفیوں میں سے بعض اس طرف چلے گئے. اب اسے ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے یہ مسلمہ ہے, اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت ہے, بس دونوں کو مان لو. ہم کہتے ہیں بیوقوف آدمی تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن عقل سلیم والا ایسا کلام نہیں کرتا جس میں تناقض ہو. کہو جی ایک آدمی ایک چیز ایک وقت میں فرش بھی ہے اور اسی وقت میں وہ چھت بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک چیز ایک وقت میں صحیح بھی ہے اور ایک وقت میں غلط بھی ہے اسی جیسے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک بات صحیح ہے یا غلط ہے, تو تناقض اکٹھا نہیں ہو سکتا, تناقض حق اور باطل اکٹھا نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے اس کو تم بھی مانتے ہو, اس کے بعد پھر وہ عبارات وہ تعبیرات جن سے وہم ہوتا ہے کہ اس سے جسم ثابت ہوگا, تو اس سے وہ معنی لینا ہو جی بس مان لو کہ اللہ کے لیے یہ بھی ہے, یہ تو تناقض کو جمع کرنا ہو. اور دن اور رات اکٹھے نہیں ہوتے, ایک وقت میں دن ہوگا ایک وقت میں رات ہوگی, اکٹھے نہیں ہوگی, تناقض نہیں ہو سکتا اکٹھا. تو ایسے موقع پہ عقل سلیم جس کو ہم کہتے ہیں ائمہ مجتہدین, ائمہ علم کلام, ان کی فہم سلیم تھی. ہمیں تو علم کی چھو کے بھی نہیں گزرا نا, ہم کیسے فیصلہ کریں؟ ہمیں تو علم کا پتہ بھی نہیں ہے, لیکن جن کی عقل وہ بھی سلیم اور فہم وہ بھی ثاقب اور علم بھی کامل, انہوں نے پھر فیصلہ کیا اور طے کیا کہ اس کا کیا معنی متعین کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب قرآن کے اندر جو بالکل واضح ہے, باقی تو چلو ہیں کہ ایک جگہ وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن نکل آئے گی, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نسیان کا لفظ استعمال کر دیا. نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا, اللہ نے کہا اللہ بھول گیا ان کو. اب اللہ تو نہیں بھولتا, مطلب بھولنا نقص ہے, اور نقص جو ہے وہ اللہ کی ذات میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ خود کو جی قرآن میں آ گیا تو مان لو اللہ بھولتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب اس کا پھر ترجمہ کوئی ایسا کریں, اس کو تعویل کہتے ہیں, کہ ظاہری معنی چھوڑ کے کوئی مخفی معنی, کوئی دور کا معنی جو اس کی حقیقی مراد بتاتا ہے, اس کو تعویل کہتے ہیں. تعویل کا لفظی معنی مطلب بتانا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں تعویلیں کرتا ہے, ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح بات کو غلط کرنا, یہ مطلب نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن عربی میں تعویل کہتے ہیں ظاہری متبادر معنی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا گہرا معنی لینا, یہ ہوتا ہے معنی تعویل کا. تو ایسے موقع پہ تعویل کی جاتی ہے. تو اسی لیے ایک مسنون غالباً دعا بھی ہے, اس کے اندر اللہ ہمیں بھولنا نہیں, تو کیا اللہ بھولتا بھی ہے؟ نہیں. ایسے موقع پہ کرنا, اے اللہ ہمیں چھوڑنا نہیں, اللہ چھوڑ بھی تو سکتا ہے, بولی اللہ کی شان کے منافی نہیں ہے, بھولنا شان کے منافی ہے. تو نسیان کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ لا تترکنا, لا تنسنا, اے اللہ ہمیں بھولنا نہیں, یعنی لا تترکنا, اے اللہ ہمیں چھوڑنا نہیں. تو اللہ نے ان کو بھلا دیا, کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو ترکہم, چھوڑ دیا. تو ترک کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں, کسی کو نہ ترک کرے کسی کو ترک کرے, اسے اللہ کے شان میں کوئی کمی لازم نہیں آتی. تو اسی لیے ایسی نصوص اور ایسی تعبیرات جو اللہ کی شان کے مناسب نہ ہوں, یا نص کہتے ہیں عبارت کو, تو قرآن اور حدیث کی عبارت کو نص کا نام دیا جاتا ہے, کہ قرآن یا حدیث میں, کو اپنی طرف سے تو اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. لابدی امر ہے کہ ایسی ہی بات ہوگی جو کہ کتاب و سنت میں آئی ہے, اس کو نص کہتے ہیں. تو نص میں جس عبارت کو بیان کیا گیا, جو تعبیر اختیار کی گئی, اس کے بارے میں ہم جیسا تو نہیں, لیکن جو اکابرین ہیں وہ طے کر چکے کہ یہ نص ہے, یہ تعبیر ہے, یہ لفظ ہے, اس کا ظاہری معنی ایسا ہے کہ جس سے جسم ہونا لازم آتا ہے, حالانکہ اللہ جسم ہونے سے پاک ہے, لہذا اس کا کوئی اور معنی کرو. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, ہاتھ تو ایک آلہ جارحہ, ایک عضو ہوتا ہے, اللہ کا ہاتھ ہونا, اللہ تو اسے پاک ہے. تو کہتے ہیں کہ دستے قدرت سے بنایا, اپنے دستے قدرت سے بنایا, یعنی اپنے قدرت سے بنایا. اب یہ اس کی ایک تعویلی معنی ہو گیا, جس سے آیت کی مطلب ید کا فارسی میں اردو میں ترجمہ دست بھی آتا نا, تو دستے قدرت کہنے سے جارحہ عضو کی نفی ہو گئی, اور ایک ایسا معنی متعین ہو گیا جس سے جو اللہ کی شان کے لائق ہے. صرف ہاتھ کہیں گے تو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے, اللہ کے جسم ہونا لازم آئے گا. اب وہ کل بھی تھوڑی سی بات آئی تھی, تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام, کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو آئیں وہ ابر کے سائے میں, تو کیا اللہ ابر کے سائے میں کسی مکان کے اندر آ جاتا ہے؟ تو کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ اللہ مکان کے اندر نہیں آتا, اللہ ابر کے سائے میں نہیں آ سکتا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا خاص تعلق ہوتا ہے. تو اس
بیت اللہ، اب بیتو فلاں، بیتو احسن میرا گھر، میں اس میں رہتا ہوں، اور بیتو افتخار، افتخار صاحب اس میں رہتے ہیں، بیتو الدکتور، ڈاکٹر صاحب اس میں رہتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے؟ اللہ کا گھر مطلب اللہ نہیں، اس خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا خاص تعلق ہے، تو یہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاص تجلیات کے ظہور کا منبع ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہہ دیا گیا، یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے اندر رہتا ہے۔ اب اسی طرح عرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش کے اوپر، عرش بھی تو مکان کے اندر ہے، ہاں یہ ہے کہ عرش کے اوپر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کو ایک خاص مناسبت اللہ کی تجلیات کے ساتھ، تو اس کو استواء علی العرش سے تعبیر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ معنی ایسی عبارات کا لینا درست نہیں، بالکل درست نہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی درجے میں محتاج ہونا ثابت ہوتا ہو۔ کیوں اللہ مکان کے اندر ہے، تو مکان تو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، اللہ خود پیدا کردہ چیز کا محتاج ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مکان ثابت کرنا، زمان اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محتاج ثابت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، اللہ الصمد، یہ نص قاطع ہے کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میرے نانا وہ 2 سال دیوبند میں پڑھے تھے، پھر مولانا محمد علی جوہر صاحب لے گئے، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اس میں، تو وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے نرادھار، نرادھار۔ اور پھر دوسری مرتبہ یہ تعبیر سنی میں نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے بھی یہ ترجمہ کر دیا نرادھار، یعنی جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، اسی کے بارے میں ایک فائدہ روح المعانی سے لکھا ہے کہ روح المعانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منقول ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے اور سب حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں عرش سے تجلی فرمائیں گے۔ لفظ کیا آیا ہے؟ ان یأتیہم اللہ، اللہ آئے، ہاں تو اللہ کا آنا تو پھر مکان کے اندر ہو جائے گا، ابر کے نیچے، آسمان کے ابر کے نیچے ہو جائے گا کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں عرش سے تجلی فرمائیں گے، تجلی کا ظہور ہوگا، اس کو یأتیہم اللہ سے تعبیر فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان صاحبانوں کے گردا گرد ارد گرد ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے۔ اچھا، فائدہ نمبر 2، بدعت پر جو اس قدر وعید اور رد و انکار کا بیان ہوا ہے، تو اگر غور سے کام لیا جائے تو واقع میں بدعت ہے ہی قابل مذمت چیز، کیونکہ بدعت کی حقیقت کا خلاصہ غیر شریعت کو شریعت بنانا ہے، اور چونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے جو کسی نبی کو دی جاتی ہے، لہذا یہ شخص ایسی بات کو جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے اپنے اعتقاد میں اللہ کی جانب سے بناتا ہے، اور اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے جس کا حاصل اللہ پر افتراء ہے، اور اس میں ایک گناہ دعوی نبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم لانا نبی کا کام ہوتا ہے۔ اس پہ ایک اقتباس یاد آیا مولانا محمد علی صدیقی کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت کے بارے میں کہ بدعات کے مرتکب اپنے آپ کو موحد اور متبع کس زبان سے کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ شریعت کا فیصلہ کرے، یہ سارے حقوق اللہ کے ہیں، ہم موحد ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہی فیصلہ کرے گا۔ تو بلکہ اس بادشاہ سے شروع کرتے ہیں کہ شریعت جب آتی ہے تو اور کسی چیز کا کرے نہ کرے عبادات کے پیمانے ضرور مقرر کرتی ہے، شریعت عبادات کے پیمانے مقرر ضرور کرتی ہے، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں بہت کچھ گنجائش اور ڈھیل دیتی ہے، لیکن عبادات کے تمام پیمانے شریعت خود مقرر کرتی۔ کیوں؟ عبادت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز اور اس سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، ہم اپنی عقل سے نہیں کریں گے، جس کو اللہ عبادت قرار دیں گے وہی عبادت ہے، جس کو اللہ عبادت قرار نہ دیں وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھی میں خوش ہوتا ہوں، میری عبادت یوں کرو، میرے سے محبت کا اظہار یوں کرو تو میں خوش ہوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بتوں کی عبادت کر کے بھی تو اللہ ہی کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ بھی قرآن میں ہے کہ ہم تو ان کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے شفیع بن جائیں اللہ کے ہاں،
تو اللہ کہتے نہیں اس سے میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، حتیٰ زمین و آسمان پہاڑ ریزہ ہونے کو آ جاتے ہیں. اتنی بڑی بات کی گئی کہ ان دعوا للہ ولدا، اللہ کا بیٹا کہا جا رہا ہے. تو عیسائیوں کا رد ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ مریم میں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے کہ زمین و آسمان پھٹ کے ریزہ ہونے کو آ جاتے ہیں، اتنی بڑی بات اللہ کے لیے. تو اب وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں مجھے توحید تو قبول ہے لیکن یہ شرک قبول نہیں. تو عبادات کے پیمانے شریعت ضرور مقرر کرتی ہے کہ اپنے منمانے طریقوں کو دین کا عبادت کا معیار قرار دینے والے کس منہ سے اپنے آپ کو موحد اور متبع کہتے ہیں کہ شریعت جب آئے تو وہ عبادات کے پیمانے مقرر کرتی ہے. یہ خود ایک پیمانہ مقرر کر کے یہی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ عبادت اب اس طریقے سے کی جائے گی. تو اتباع کہاں رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ اپنے آپ کو متبع کہتا ہے اور ساتھ بدعت کا ارتکاب بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو موحد کہتا ہے اور ساتھ عبادت کا پیمانہ بھی خود مقرر کرتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ خوش ہوگا، اس طریقے سے عبادت کی جائے گی. تو بدعت کا ارتکاب معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. حضرت نے بھی اس جگہ لکھ دیا کہ بھئی یہ شخص ایسی بات کو جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے اپنے اعتقاد میں اللہ کی جانب سے بناتا ہے اور اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، جس کا حاصل اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے. اور اس میں ایک گناہ دعوی نبوت ہے. وہی بات کہ دعوی نبوت ہے کہ نبوت آ کے پیمانے مقرر کرتی ہے ان چیزوں کے. یہ تو نہیں شریعت کہتی، مطلب اس میں چھوٹ دیتی ہے کہ آپ کپڑے کیسے پہنو گے، اس میں گنجائش دی ہے. حتیٰ کہ اس میں اتنی گنجائش دی کہ اپنے زمانے کے صلحاء اور نیک لوگ جو ہیں ان کا لباس جو ہے بس وہ معیار بنا دیا گیا، اگر اس کے مطابق بھی اگر تم کپڑے پہنو گے تو ہم مسنون شمار کر لیں گے. ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے کہ صلحاء کا لباس ہے. لیکن عبادت میں یہ بات نہیں. اس میں اگر کہے گا کہ یہ بھی عبادت ہے تو اللہ پر افتراء ہے اور اس میں ایک گناہ دعوی نبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم لانا نبی کا کام ہوتا ہے. ہر پیمانہ مقرر کرتی ہے. ہاں نہیں 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 نہیں، یہ شہوت کی وجہ سے آتی، شہوات نفسانیہ کی وجہ سے آتی. طریقت تو اخلاق کی تعمیر کا نام ہے. شریعت کیا ہے؟ تعمیر الظاہر والباطن. تعمیر ظاہر تو ظاہری احکام سے ہو گیا اور تعمیر الباطن صوفیاء کے طریقت سے ہو گیا. تعمیر الظاہر ہوتا ہے شریعت سے، تعمیر الباطن ہوتی ہے طریقت سے. دونوں شریعت کا ہی حصہ ہیں. یعنی نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، شریعت نے یہ بتا دیا. اور شریعت ہی کے ذیلی شعبہ ہے طریقت، جو یہ بتائے گی کہ کس کیفیت سے نماز پڑھنی ہے. حضور دائمی اللہ کسی کو نصیب کرے، یعنی ہر وقت اللہ کی ذات کو حاضر جانے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا. تو حضور دائمی، ہر وقت اللہ کے حاضر ہونے کا استحضار ہو، یہ کیفیت طریقت سکھاتی ہے. تو طریقت سے ایسا کچھ نہیں. جس طرح علماء میں علماء سو بھی تو ہیں جو غلط مسئلے بتاتے ہیں، غلط فتویٰ دیتے ہیں. تو اب کیا شریعت غلط ہوگی؟ نہیں، علماء تو علماء حقہ ہی ہیں، شریعت تو علماء حقہ ہی بتائیں گے. یہ علماء جو ایسے غلط کرتے ہیں یہ علماء سو ہیں. اسی طرح صوفیاء تو اہل طریقت اور اہل قلوب اور اہل دل ہیں ہی ہیں، وہ تو تعمیر الباطن کا کام کرتے ہی ہیں. پھر یہ جو غلط حرکات بھی وہ صوفیاء کے علماء سو ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر میں وہ غیر محقق صوفیاء ہیں. تو غیر محقق صوفیاء کا اعتبار نہیں، جیسا کہ غیر محقق عالم کی بات کا اعتبار نہیں، کچھ بھی کہہ دے گا، غلط مسئلہ بتائے گا. تو غیر محقق عالم کا مسئلہ معتبر نہیں، غیر محقق صوفی کا طریقت معتبر نہیں، اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ بات غلط کہی ہے. اور یہ آتا کہاں سے ہے؟ بھی غلط مسئلہ بتانے کی ضرورت ہوتی کیسے پیدا ہے؟ شہوات نفسانیہ سے. طریقت کے اندر بھی غلط طریقہ جاری کرنا اور بدعات کا ارتکاب، اس پہ ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ شہوات نفسانیہ سے. تو وہاں پہ بنیاد یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات لکھی. اس کا آسان طریقہ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے، اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے. کیونکہ جب بھی ایک تو ہے باطن کی تعمیر کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کے جو بھی طریقے ہیں وہ صوفیاء
کہ ہاں رائج ہیں، لیکن جب بھی وہ اس کے مظاہر کے طور پر کوئی طریقہ جاری کریں گے، اس کا حکم کون بتائے گا؟ مفتی صاحب۔ ظاہر آ گیا نا، تعمیر الظاہر والباطن، اخلاق جس کو کہتے ہیں، اخلاق باطنی چیز ہے، اللہ سے محبت ہو، نبی سے محبت ہو، ہر مخلوق سے بڑھ کر ہو، ماں باپ سے بڑھ کر ہو، اولاد سے بڑھ کر ہو، کاروبار سے بڑھ کر ہو، یہ کیفیت ہے، ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ اس کی تعمیر صوفیہ کریں گے، لیکن اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو؟ اب کہہ دیا جی اجتماعی طور پر ذکر بالجہر تدائی کے ساتھ کرو، تو اب یہ مفتی صاحب بتائیں گے یہ جو طریقہ تم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا یہ شریعت کے خلاف ہے، تدائی کے ساتھ ذکر بالجہر یہ بدعت ہے، یہ نہ کرو۔ تو جو بھی مظاہر سے متعلق چیز ہوگی اس کے بارے میں فیصلہ مفتی صاحب کا ہوگا، یہ علماء کرام آسان تعبیر مفتی صاحب کا ہوگا، تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور باطنی تعمیر اس کا مقصود یعنی جو ہے وہ اس کے اہل لوگ جو ہیں، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے استاد مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ہمیں نصیحت بھی کی کہ جب کسی کو پیر پکڑو تو اس کے آداب دیکھ لینے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز متبع شریعت ہو، متبع شریعت ہو، یعنی پہلے ڈھانچہ صحیح ہوگا تو اس کے اندر روح بھی ٹھیک آئے گی۔ ڈھانچہ ہی اب بکری کا بنایا تو اس میں انسان کی روح کیسے ڈلے گی؟ ڈھانچہ بدعت کا ہے تو اس میں اللہ کی رضا کیسے آ جائے گی؟ تو اس لیے پہلے اعمال کا ظاہر ہے، اس کے بعد اخلاقیات اس کی روح ہے۔ تو اخلاقیات کے بارے میں صحیح احکام ہم بتائیں گے مفتی صاحب۔ تو ظاہر تعمیر و ظاہر کے لیے معیار جو ہے وہ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں۔ رب اوپر فرمایا تھا کہ واضح دلائل کے آ جانے کے بعد حق کی مخالفت کرنا اور کفریہ یا فسقیہ بدعات کو اختیار کرنا موجب سزا ہے۔ آگے پہلی آیت میں اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جیسے بعد بنی اسرائیل کو ایسی ہی مخالفت پر سزا دی گئی تھی، اور دوسری آیت میں حق کی مخالفت کی علت حب دنیا یعنی شہوت بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کس قدر دیں ہم نے، آیت بینہ ان کو کھلی نشانیاں کھلی ہوئی، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ زین للذین کفروا، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ تمسخر کرتے ہیں ایمان والوں سے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ بالا تر ہوں گے ان کافروں پر قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے اندازہ، بغیر حساب کے۔ تفسیر، آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح، ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی ہی واضح دلیلیں دی تھیں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان سے ہدایت حاصل کرتے، الٹا گمراہی پر کمر باندھی۔ پھر دیکھو سزائیں بھی اٹھائیں، مثلا تورات ملی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے مگر انکار کیا، آخر کوہ طور ان پر گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی، اور مثلا حق تعالی کا کلام سنا، چاہیے تھا سر آنکھوں پر رکھتے مگر شبہات نکالے، آخر بجلی سے ہلاک ہوئے، اور مثلا دریا میں شگاف کر کے فرعون سے نجات دی گئی، احسان مانتے مگر گوسالہ پرستی، گوسالہ گائے کی عبادت شروع کی جس پر سزائے قتل دی گئی، اور مثلا من و سلوہ نازل ہوا، شکر کرنا چاہیے تھا، نافرمانی کی وہ سڑنے لگا، اور اس سے نفرت ظاہر کی تو وہ موقوف ہو گیا، اور کھیتی کی مصیبت سر پر پڑی، اور مثلا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، غنیمت سمجھتے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت و سلطنت چھین لی گئی۔ اسی طرح کے بہت سے معاملات اسی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ذکر ہو چکے ہیں، اور ہمارا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی
واضح دلائل جیسی بڑی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد، یعنی بجائے اس کے کہ ان سے ہدایت حاصل کرے الٹا گمراہ بنتا ہے، تو یقیناً حق تعالی سخت سزا والے ہیں اور ایسے شخص کو سخت سزا دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں مخالفت حق کی وہ اصلی علت جو اکثر پائی جاتی ہے بیان فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبت ہے، جس کا اثر اہل دین کو حقیر سمجھنا بھی ہے۔ یعنی دنیا کی محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اہل دین کو حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ حب دنیا کا کیونکہ جب دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دین کی طلب نہیں رہتی، بلکہ دین کو اپنی دنیاوی اغراض کے خلاف دے کر ترک کر بیٹھتا ہے اور دوسرے طالبان دین کے طلب کرنے والے پر ہنستا ہے۔ اسی لیے یہود اور مشرکین کے بعد بڑے غریب مسلمانوں کے ساتھ استہزاء سے پیش آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں کہ کفار کو دنیاوی زندگی آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں قیامت کے روز ان کافروں سے اعلیٰ درجہ کی حالت میں ہوں گے، کیونکہ کفار جہنم میں ہوں گے اور مسلمان جنت میں۔ اور آدمی کو محض معاشی وسعت پر مغرور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ یعنی بکثرت دے دیتے ہیں، لہذا اس کا مدار قسمت پر ہے نہ کہ کمال اور مقبولیت پر۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہو، اور بڑی عزت تو وہی ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ پھر محض دنیاوی معاش کی بنیاد پر اپنے کو معزز اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے جی۔ یہ اس کو کیسے روکنا ہے؟ اور پھر لمبی حضرت یہ تو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کے بارے میں؟ ہاں، اپنے ہاتھ سے بنایا مطلب دستے قدرت سے بنایا، ورنہ ہاتھ اللہ کے لیے مانیں گے تو وہ تو جسم ماننا لازم آ جائے گا۔ اس کی نفی کیا ہے علماء اکرام نے کہ اللہ کے لیے جسم نہیں مانا جا سکتا، تو اسی لیے اس کی تعبیر میں